عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے انکشاف کیا کہ ایران کا زیادہ تر اعلی افزودہ یورینیم غالباً اب بھی اصفہان کے اسی نیوکلیئر کمپلیکس میں موجود ہے جسے گزشتہ سال امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں میں ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ گروسی کے مطابق اصفہان کی زیر زمین سرنگوں میں موجودہ یورینیم کی مقدار اتنی ہے کہ اگر ایران چاہے تو اسے کئی ایٹمی ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ IAEA کے سربراہ نے ایسوسیٹڈ پریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جون 2025 کی جنگ کے بعد سے ان کی ٹیمز کو اصفہان، نیتنز اور فاردو کی تنصیبات تک رسائی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے وہ ایٹمی مواد پر لگی عالمی مہروں کی تصدیق کرنے سے قاصر ہیں۔ ایجنسی سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے معلومات اکٹھی کر رہی ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ بمباری کے باوجود اصفہان کے زیر زمین حصے میں بڑی حد تک عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے انکشاف کیا کہ ایران کا زیادہ تر اعلی افزودہ یورینیم غالباً اب بھی اصفہان کے اسی نیوکلیئر کمپلیکس میں موجود ہے جسے گزشتہ سال امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں میں ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ گروسی کے مطابق اصفہان کی زیر زمین سرنگوں میں موجودہ یورینیم کی مقدار اتنی ہے کہ اگر ایران چاہے تو اسے کئی ایٹمی ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ IAEA کے سربراہ نے ایسوسیٹڈ پریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جون 2025 کی جنگ کے بعد سے ان کی ٹیمز کو اصفہان، نیتنز اور فاردو کی تنصیبات تک رسائی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے وہ ایٹمی مواد پر لگی عالمی مہروں کی تصدیق کرنے سے قاصر ہیں۔ ایجنسی سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے معلومات اکٹھی کر رہی ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ بمباری کے باوجود اصفہان کے زیر زمین حصے میں بڑی حد تک